سورہ عنکبوت آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ صدق الله العظيم۔ والذين كفروا بآيات الله ولقائه، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا اور رب کے حضور پیش ہو کے حساب دینے کا انکار کر دیا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، واولئک لهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان کی قوم کا یہ کہنا تھا کہ ان کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو، تو پھر اللہ نے انہیں نجات دی اس آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور اس واقعہ میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اور تم لوگوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں تو ان کی معبودوں کے اور عابدوں کے درمیان جو محبت ہے وہ صرف اس دنیا کی زندگی تک ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض جو ہے وہ بعض کا انکار کر دیں گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض جو ہیں وہ دوسرے بعض کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، جبکہ انجام دونوں کا جہنم ہے اور وہاں پہ ان کا مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں لوط علیہ السلام نے ان کی دعوت کو تسلیم کر لیا، ان کی بات کو مانا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی سب سے زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ ووهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی۔ اسحاق بیٹے ہیں، یعقوب پوتے ہیں، اور ان کی نسلوں میں ہم نے نبوت اور کتاب جو ہے وہ رکھی، وہ ان کو دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی ان کو جو کچھ انہوں نے محنت کی، جو تکلیفیں برداشت کی، اس کا اجر دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیکوکاروں میں ہے۔ یہاں یہ دیکھیں کہ وہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق اس تضمین کے ساتھ ہے جو کل واقعہ کے درمیان میں شروع ہوئی تھی، آیت نمبر 19 سے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، ان کی دعوت کا تذکرہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، تو پھر بات کو مکمل کرنے کے لیے
اور صورتحال کے جو اس وقت حال ہے جب قرآن پاک اتر رہا اس کے مناسب کرنے کے لیے اور قیامت تک کے لیے بات کو مناسب کرنے کے لیے واقعہ کے درمیان میں اللہ پاک اپنی طرف سے یہ تضمین لائے، یہ اضافی 5 آیات لائے کہ جنہوں نے اس سارے مضمون کو مکمل کیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کے خاتمے پر مان واقعہ پھر شروع ہو گیا، یعنی جہاں سے چھوڑا تھا آیت نمبر 18 میں اسی جگہ سے پھر شروع ہو گیا۔ تو اس کو تضمین کہتے ہیں کہ جو کوئی اس واقعہ کے اندر یا اس بات کے اندر کوئی ایک نئی بات جو ہے داخل کرنی ہوتی ہے اور اسی سے متعلق ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے جو کہ اصل میں اس تضمین کی 5 آیات کی آخری آیت ہے، اس میں کہا کہ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ۔ میں نے ترجمے میں یہ کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، اس لیے کہ ترجمہ جو ہے یئسوا کا وہ ہے یہی ہے، ایسا یئسوا یہ مایوس ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مایوس ہونا اس کا مفہوم ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ رحمت سے مایوس ہو گئے، تو اس کے لیے آپ کو یعنی یہ دیکھنا ہے کہ جو رحمت سے دوری ہے، جو کسی نعمت سے دوری ہے، رحمت سب سے بڑی نعمت ہے، جو کسی بھی نعمت سے دوری ہے یا کسی بھی نعمت کا چھن جانا ہے وہ 2 طریقوں کا ہوتا ہے۔ یا تو وہ نعمت چھن جاتی ہے، وہ اللہ پاک نے جیسے دی تھی ویسے لے لیتے ہیں، لیکن ایک امید اندر ہوتی ہے جس سے وہ رحمت گئی ہے، وہ فضل جس سے گیا ہے، وہ انعام جس سے گیا ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ پھر ملے گا، یہ ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی کوئی نعمت ایسے چھن جاتی ہے، وہ ایسے ضائع ہو جاتی ہے کہ اس کے واپس ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ یہ امید کا جو نہ ہونا ہے، یعنی جو اصل میں جو اینڈ ہے رحمت سے دوری کا، یہ یئسوا ہے، یعنی نا امید ہو گئے۔ تو یہاں جو فعل استعمال ہوا بالکل آخری ہے ہی اصل میں رحمت سے، میری رحمتی، میری رحمت سے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رحمت سے مایوس ہونا وہ اصل میں اس کے چھن جانے کا ایسا ہے کہ اس کی واپس ملنے کی کوئی امید ہی باقی نہیں ہے۔ مثال سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا کوئی پہلا بچہ ہے، لیکن وہ نعمت اس کو نہیں ملی، وہ ابارشن ہو گئی یا وہ مردہ پیدا ہو گیا، لیکن ایک تو اس کو یہ امید ہے کہ پھر ہو جائے گا، اس لیے کہ کم از کم ایک چیز کا تو پتہ چل گیا کہ دونوں میاں بیوی صحیح ہیں، ان میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ بچہ ہوگا ہی نہیں۔ اور یہ امید جو ہے یہ اس غم کو کم کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر باپ مر گیا تو باپ تو پھر نہیں ملتا، وہ تو مر بھی گیا، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا جو وہ کر رہا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ تو واپس آنا ہی نہیں، وہ کچھ اور قسم کی مایوسی ہے، وہ کچھ اور قسم کا چھن جانا ہے اس نعمت کا، یہ پہلے والا کچھ اور ہے، وہ جو دوسرا ہے وہ یعنی اس نعمت کے چھن جانے کا سے مایوسی ہے، اس میں امید کی کوئی حساب باقی نہیں۔ جو امید باقی نہیں رہی تو یئسوا ہے یہ اصل میں رحمت کا چھن جانا، لیکن اگر اس کے بجائے جو یعنی ان سے دوری، رحمت سے دوری کا یا اس قسم کا رحمت کے ناممکن ہونے کا ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا حرم یا بعدو، کیونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، یہ استعمال کیا جاتا، اس میں اتنا زور نہیں تھا جتنا یئسوا میں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عذاب علیم دوزخ کے عذاب کی ایک تعبیر ہے۔ فما کان جواب کا، اب یہ وہ واقعہ پھر شروع ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، یہ ان کی دعوت تھی۔ تو اس دعوت کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه وحرقوه، انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو یا اس کو آگ میں جلا دو۔ اب یہ جب قوم کا اس قسم کا جواب ہو
کہ وہ اپنے رسول کو، اپنے نبی کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ ہی جاتا ہے۔ اور انہوں نے، وہ جو قوم تھی، انہوں نے پھر آخر اتفاق جو ہے وہ دوسری رائے پہ، یعنی آگ میں خرقو ہو، آگ میں جلانے کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا۔ چونکہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ تھوڑا ہی پہلے سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، آگ میں جلانے کا، آگ میں پھینکنے کا واقعہ گزر چکا ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو مختصر ہی چھوڑا، اور اسی آیت کے اندر کہہ دیا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ان کو آگ سے نجات دے دی۔ وہ آگ جو انہوں نے جلائی تھی، وہ جو انہوں نے بہت زیادہ سامان اکٹھا کر کے، ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلائی، پھر نزدیک کوئی نہیں جا پا رہا تھا، تو پھر ایک منجنیق ٹائپ چیز، ایک جولا بنایا، اس میں ان کو آگے لارا دے کے پیچھے سے رسا کاٹا، اور یہ سکیم ان کو شیطان نے آ کے بتائی کہ اس طرح کرو، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب نزدیک کوئی نہیں جا رہا تو اس کو کیسے لے جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کو نجات دی۔ آگے جو اس میں بات کہی ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یعنی یہ جو واقعہ ہے آگ میں جلانے کا، اس میں نشانیاں ہیں، آیات جمع استعمال ہوا کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لانا چاہیں۔ اب جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ اپنی تسلی کرنا چاہتا ہے کہ یہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں، تو اس حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے اس واقعہ کی یاد دہانی کرائی گئی۔ اب اس میں کیا نشانیاں ہیں دیکھیں آپ، یعنی اس صورت کے جو میں نے اس کا ابتدائیہ یا اس کی جو تمہید میں جو چیز بیان کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کا دوست ہے۔ قرآن پاک میں کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ اب یہ تو اللہ کا پھر قانون ہے، وہ تو عزیز الحکیم ہے، تو اپنے قانون میں اس نے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنانے کے لیے کہ جو میرا دوست ہے اس کو میں آگ میں بھی پھینکتا ہوں۔ کل میں نے گزارش کی تھی نا کہ یہ کوئی اتنا ہموار قسم کا راستہ نہیں ہے جنت کا، یہ کوئی ایسے کہ جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سایہ ہے، بڑے اطمینان سے جا رہے ہیں، نہیں، اس میں گھاٹیاں ہیں، اس میں خاردار تارے ہیں، اس میں دشمن گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سارے حالات سے نبڑ کے آگے نکلنا ہے۔ تو بتایا کہ ابراہیم جو ہمارا دوست ہے، جس کو میں نے دوست بنایا، اس کو میں نے آگ میں پھینکا، اور اس میں نشانی رکھی تمہارے لیے کہ اگر وہ آگ سے زندہ نکل آیا ہے اللہ کے حکم سے، وہ جو سورہ انبیاء میں آیا تھا کہ فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، یعنی ایسی ٹھنڈی نہیں کہ جس ٹھنڈ سے وہ پریشان ہو، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے نکل آئے، 40 دن اس آگ میں گزارے انہوں نے، وہ گلزار بن گیا۔ تو ایک تو یہ نشانی ہوئی، دوسری یہ ہے کہ جو تکلیف دیتے ہیں، جو اس قسم کے کانٹے راستے میں بچھاتے ہیں، جو گھاٹیاں بناتے ہیں، جو کھڈے بناتے ہیں اس راستے میں، ان کو مہلت تو ملتی ہے، لیکن اس مہلت کی اللہ کے ہاں ایک حد ہے۔ جب وہ حد آ جاتی ہے تو پھر اس ظلم کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو نجات دے دی جاتی ہے۔ یہی حال اس نمرود کا ہوا اور اس کے اعوان کا، کہ اس کو اللہ نے یعنی پہلے ذلیل کیا اس دنیا میں، کہ اس کے دماغ میں کچھ ایسا فطور پیدا ہو گیا جس کو وہ ہمارے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مچھر داخل ہو گیا۔ بھئی جو دماغ ہے یہ اللہ نے ایک بہت ہی محفوظ جگہ پہ رکھا ہے، اس میں مچھر داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسے عوامل ہو سکتے ہیں کہ اس کو کوئی بات سنائی نہیں دیتی تھی، اس کے اندر گڑبڑ ہو رہی تھی کہ جب بھی کوئی اس کو بات کوئی سنانا چاہتا تھا تو پہلے اس کے سر میں وہ چھتر مارتا تھا، پھر وہ بات ختم ہوتی تھی
پھر اس کو سمجھ آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس طرح بادشاہی کی اس نے کہ جو بھی آتا تھا وہ اس کے سر میں پہلے چھتر مارتا تھا، یعنی یہاں ذلیل کیا اور آخر پھر موت کے بعد اس کے لیے جہنم ہے. تو اس میں یہ نشانیاں ہیں. آیات لقوم یؤمنون، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں اس واقعہ کے اوپر نگاہ رکھیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، وہ جیسے بھی تھے، انسانوں میں سے بنائے، وہ جنوں میں سے بنائے، وہ ستاروں میں سے بنائے، وہ اس کے باپ کے تراشے ہوئے بت تھے، جو کچھ بھی تھا، ان میں اور ان کی پجاریوں میں جو محبت ہے اس کا تعلق صرف اس دنیا تک ہے. ایسے ہے نا کہ جو حق بات کہو تو وہ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ حق بات ان کے معبود کے خلاف جا رہی ہے، جس کو انہوں نے معبود کا درجہ دے رکھا ہے اس کے خلاف جا رہی ہے، مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ محبت ہے. کہا یہ محبت جو ہے یہ دنیا کی زندگی کی ہے. لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وہاں بھی کام آئے گا، یہ آخرت میں بھی ہماری سفارش کرے گا، ہم اس کی وجہ سے اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے. تو وہ اس وجہ سے ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے نام کی دیگیں بھی پکاتے ہیں، پھر ان کے لیے وہ شیرنیاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، خود بھی دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا کہا اللہ نے قانون بنا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی تھی. جب تم بعد میں اٹھو گے محشر میں تو ایک دوسرے کا انکار کر دیتا. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. ظاہر ہے اس وقت یہ آواز تو دیں گے ان کو کہ بھائی ادھر آؤ میری مدد کرو. تو وہ کہے گا کہ ما کنتم ایانا تعبدون. سورہ یونس میں کہا کہ وہ آگے سے کہے گا ما کنتم ایانا تعبدون، میری پرستش نہیں کر رہے تھے تم کہ میں تمہارے کام آؤں. جو کام آنے والا ہے اس کی پرستش کی نہیں ہے، مجھے کس لیے آواز دو گے. اور سورہ اعراف میں پھر وہ جس کو میں کہتا ہوں وہ جوتیوں میں دال بٹنے والا، وہ باتیں جو ہیں ہم سورۃ اعراف میں پڑھا ہے کہ وہ کیا کیا ایک دوسرے کو کہیں گے. جو پچھلے ہیں وہ پہلے والوں کو کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں اس لائن پہ لگایا، ان کو دور عذاب دے. وہ کہیں گے کہ تم کون سے بڑے 30 بار خانہ آگے ہو، ہم جیسے تھے ویسے ہی تمہیں بنایا ہے، ہم نے کوئی آپ کو نئی چیز تو نہیں بنائی ہے. تو یوں پھر اللہ کہتا ہے کہ دونوں کو دور عذاب دیں گے. تو یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ یہ جو محبت ہے، یہ جو اس کے نام پہ مر مٹنے والی بات ہے، اس کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے. وہاں پہ کوئی کسی سے محبت نہیں کرے گا، وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. کہا ٹھکانہ اس قسم کے عابد اور اس قسم کے معبود کا، اس قسم کے محب اور اس قسم کے محبوب کا ٹھکانہ دوزخ ہے دونوں کا. اور وہاں پہ کوئی اور مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا. فآمن لہ لوط. اب یہ بھی ایک یعنی خاص بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں میں، ان کی بات کو ماننے والوں میں ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی بھی کون ہے؟ ان کا بھتیجا ہے. اب اصل میں تو یہ رسول ہیں، حضرت لوط علیہ السلام رسول ہیں، ان کی اپنی قوم ہے جن کا واقعہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اور آگے اگلے درس میں آ بھی رہا ہے. لیکن یہاں پہ خاص طور پہ اس جگہ پہ ایک چھوٹا سا مختصر سا یہ فکرہ جس کا آگے پیچھے والے کے ساتھ تعلق نہیں ہے بیان کر کے، جو داعی ہیں، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے انداز کو دیکھو. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ حجت ابراہیمی ہے، کیسے کیسے طریقے پہ انہوں نے ثابت کیا توحید کو. مانا کس نے؟
ساری بادشاہی میں صرف ایک آدمی اور وہ بھی بھتیجا ہے، لوط ابن ہاران، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا بیٹا ہے نا، چچا کا پوتا ہے، بھتیجا ہے، صرف وہ مانتا، صرف اس نے مانا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں قرآن پاک تو تقریر کی صورت میں اترا نا، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے، تو لکھنے والوں میں نے یہاں پہ وقف لازم ڈالا، دیکھیں وقف لازم ڈالا، کیوں؟ آگے کی بات کا لوط کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ لوط ایمان لایا اور اس نے کہا، لوط نے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ اصل میں فآمن لہ لوط اس لیے تھا کہ پتہ چلے کہ اتنی دعوت اور ابراہیم علیہ السلام کی، ایک آدمی ایمان لایا، لوط۔ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، وقال انی مہاجر الی ربی، کہ میں اب اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ رب کی طرف ہجرت سے مراد یعنی اب رب کا حکم آ گیا، یعنی اللہ کا جو اپنے رسول کو جب تک ایکسپریس آرڈر، ایکسپلیسٹ آرڈر، بالکل واضح آرڈر نہ آ جائے کہ آپ اب نکلیں یہاں سے، اس وقت تک رسول نے ہجرت نہیں کرنی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس آرڈر سے پہلے، اس حکم سے پہلے ہجرت کی، اس کے نتیجے کے طور پہ مچھلی نے ان کو نگلا، اور پھر ایک زمانہ ان کا ادھر مچھلی کے پیٹ میں اور دوسری جگہ پہ صحتیاب ہونے میں لگ گیا۔ یہ اوپر جلانے کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ دارالندوہ میں بنا، قتل کا منصوبہ۔ آپ نے لوگوں کو ہجرت کی اجازت دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ پوچھتے تھے کہ حکم آیا کہ نہیں؟ کہا نہیں آیا۔ حکم آیا کہ نہیں آیا۔ اب یہ دونوں اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ حکم آئے گا، لیکن جب تک آیا نہیں، یہ دو آدمی مکہ میں رہے۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت، اور وہ عربوں کے ہاں دوپہر کو باہر کوئی نہیں نکلتا، اس زمانے میں کوئی نہیں نکلتا تھا، وہ ان کے قیلولہ کا آرام کا وقت ہوتا تھا، باہر سخت گرمی، کدھر نکلے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر، بتایا آ کے کہ حکم آ گیا۔ پھر ہجرت ہوئی ہے، وہ غار ثور والا واقعہ ہوا، وہ سارا کچھ ہوا۔ تو یہاں چونکہ آگ میں جلانے کی بات ہو گئی تھی، تو آگ سے نکلے تو کیا کہا؟ انی مہاجر الی ربی، یعنی میرے رب کا حکم آ گیا۔ تو یہ ہجرت جو ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف کی ہے، آپ مصر گئے ہیں۔ انہ هو العزیز الحکیم، کہ وہ بہت زبردست ہے، یعنی وہ مجھے ہجرت کا حکم دے رہا ہے، تو کیا ہے ان راستوں میں، کون سی خوراک ہے، کون سی سواریاں ہیں، کون سے راستے ہیں، کدھر جانا ہے، وہ خود زبردست ہے، وہ بندوبست کر لے گا، اور حکم میں اس کی حکمت ہے، اس کی حکمت ہے، وہ حکیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہجرت کے نتیجے کے طور پہ ہمیشہ انبیاء اور رسولوں کو بہت بڑے انعام و اکرام سے نوازا گیا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی۔ تو پھر یہاں پہ اس کا تذکرہ ہوا کہ ہجرت کے نتیجے کے طور پہ اللہ پاک نے ان کو حضرت اسحاق بیٹا دیا اور یعقوب پوتا دیا۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں، یہ ایسے نبی ہیں کہ جن کی نسل سے 50,000 کم و بیش 50,000 انبیاء ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں، حضرت سلیمان ان کی نسل سے ہیں، حضرت عزیر ان کی نسل سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نسل سے، اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء، اس لیے کہ یعقوب جو ہیں یہ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ جو 12 بیٹے تھے جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ عبرانی زبان میں جس کو عبرو کہتے ہیں، اس میں اسر کہتے ہیں بندے کو،
غلام کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ یہ بڑی قریب قریب زبانیں ہیں، عبرو اور عربی قریب قریب ہیں۔ تو اسر جو ہے آپ اس سے اسیر بھی لے سکتے ہیں، عربی میں اسیر ہوتا ہے قیدی، تو وہ بندہ ہے اور اللہ ہے، کیا ہوا؟ عبداللہ۔ یعنی عبرانی زبان میں جو عربی میں عبداللہ ہے وہ عبرانی زبان میں اسرائیل ہوگا۔ وہ اسرائیل تھا، تو جب عربی میں آتا ہے تو اردو کی والی بات نہیں ہے کہ انگریزی کے، فارسی کے، پشتو کے، ترکی کے سارے الفاظ بین و عین اس کے اندر شامل کرتے ہیں، نہیں، وہ اس کی شکل کو درست کر کے عربی کے مطابق بناتے ہیں۔ یہ جو ہم نام پڑھتے ہیں ابراہیم، تو ان کا نام ابراہیم نہیں ہے، ان کا نام ابراہام ہے، یہ عربی نے بنایا ہے۔ یہ جو مریم ہے یہ اصل میں ماریا ہے، عربی نے اس کو اپنے ڈھنگ میں ناموں کو تبدیل کر دیا۔ تو وہ یعقوب ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نبوت کے علاوہ، کہا یہ چیز تھی، یعنی وہ جو ساری کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو عطا ہوئی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دنیا تو جو ہے وہ ویسے ہی ہے، جو کچھ ملنا ہے آگے ملنا ہے، نہیں، اللہ پاک دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں، ان کو کام کرنے والوں کو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے۔ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ کہ آخرت میں وہ صالحین کے زمرے میں ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور صالحین کون ہیں؟ وہ جو سورۃ النساء کی آیت ہے نا وہ بتاتی ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا وہ ساتھی ہیں انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے، یعنی سب سے اونچا طبقہ ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود۔